آ گئی واپس آپ؟ جی آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں، آپ سودا لینے گئی؟ الیاسف میں سودا لینے گئی تھی اور میں نے سودا لیا بھی تھا. اچھا. لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے گھر کے نیچے ایک فقیر عورت بیٹھتی ہے. اکثر میں وہاں سے گزرتی ہوں تو میں اس کو کچھ نہ کچھ دیتی ہوں، اور آج جب میں آ رہی تھی تو اس کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس لیے میں نے اس کو سودا دے دیا. بہت اچھا. اور ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ آج جب میں خداوند کا کلام پڑھ رہی تھی الیاسف، ویسے تو میں کبھی نہ کبھی اس کو کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں، تو آج میں نے ابدی نظریے کے متعلق خداوند کے کلام میں سے پڑھا. اور جب آج میں نے اس عورت کو دیکھا الیاسف، تو مجھے اس کی روحانی زندگی پر بڑا ترس آیا، اور میں نے سوچا کہ اگر اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہوئی تو جس طرح یہ آج ان تکلیفوں اور دکھوں میں ہے، یہ ابدی زندگی میں بھی جو ہے وہ دکھ اور تکلیفیں اٹھاتی رہے گی. بہت اچھا سوچا. تو میں نے پھر اس کے ساتھ خداوند کے کلام کو شیئر کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول بھی کیا. اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں اسی طریقے سے جب کبھی اس کو ملا کروں گی تو میں اس کی اس ضرورت کو، جو روحانی ضرورت ہے، میں اس کو پورا کروں گی، اور میں ضرور اس کے ساتھ خداوند کے کلام میں سے کچھ نہ کچھ شیئر کرتی رہوں گی تاکہ وہ اپنی زندگی میں اور زیادہ بڑھ سکے، ترقی کر سکے. کاشفہ، میں آپ کی بات سن کر بہت خوش ہوں، اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو، اس لیے کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں کام کیا اور آپ خداوند کے کلام کو اس کے ساتھ شیئر کر پائی ہیں. میں آپ کی اس عملی مثال کو دیکھ کے بہت ہی انکریج ہوا ہوں. مجھے بڑی حوصلہ ملا ہے کہ ہمیں اسی طرح دنیا کو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کی صرف عارضی ضرورتوں کو پورا نہ کریں بلکہ اس روحانی ضرورت کو جو ان کی کلام کے حوالے سے ہے، خداوند یسوع مسیح کو جاننے کے حوالے سے، اس کو بھی پورا کیا جائے. آپ کی عملی کہانی سے مجھے ایک کلام میں سے کہانی یاد آئی ہے. جب آپ کو یاد ہے خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا، تو پطرس جو ان کا شاگرد تھا طیش میں آ کر ایک شخص کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور خداوند اسے کہتے ہیں کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ لے. اور جب ہم کہانی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا نظریہ ہے اور ہم پطرس کا نظریہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کا مختلف ہے. پطرس جو ہے اس سارے وقت کو ایک دنیاوی نظریے سے دیکھتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس سارے وقت کو جو ہے وہ ایک روحانی نظریے سے، ابدی نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا جو ہے وہ ضرور تھا، کیونکہ یہ خدا کا وہ ابدی منصوبہ ہے جو خدا نے بنی نوع انسان کے لیے تیار کیا ہے. اور ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بار بار اس بات کی آگاہی کرتے ہیں، بار بار اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں گمراہ لوگوں کو ابدی ہلاکت سے بچاؤں اور انہیں ہمیشہ کی زندگی میں میری وسیلے سے جو انہیں مل سکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پطرس جو ہے اس بات کو نہیں سمجھ پاتا. الیاسف، اور جب میں نے یہ باتیں ساری سیکھی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر چیز کو جو ہمارے ارد گرد ہے، ہر چیز کو خداوند کے نظریے کے مطابق دیکھنا چاہیے. بالکل. اور جب ہم اپنے ارد گرد ہر چیز کو خداوند کے نظریے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، ابدی نظریے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو یاد رکھیں خداوند ہمارا پاک خدا ہے. بالکل. اور جب ہم ہر چیز کو ابدی نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں بھی جو ہمارے اپنے گناہ ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ ایک بوجھ کی مانند جو ہے وہ نظر آئیں گی. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں ابدی نظریہ ہوتا ہے، ہم ہر چیز کو روحانی طریقے سے دیکھتے ہیں، تو پھر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہمیں بوجھ لگنے لگتا ہے اور وہ پہاڑ بن جاتا ہے. بالکل پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے. اور کاشفہ، جب ہم ابدی نظریہ سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ہر عمل کے ابدی نتائج کو بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس خداوند کے ڈر اور خوف میں زندگی گزارنے لگتے ہیں کہ ہمارا بھی حساب ہوگا. خداوند ہم سے اس بات کا ضرور حساب لے گا کہ ہم نے اس زمین پر اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے. اور الیاسف، آپ کو پتہ ہے کہ ایک عارضی نظریہ بھی ہے جس کے ذریعے ہم ہر چیز کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں. بالکل. اور اس عارضی نظریے میں ہی ہم اتنے اپنی زندگی میں فکر مند ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنے کھانے پینے کے حوالے سے، اپنے پہننے اور اوڑھنے کے حوالے سے، اپنی گاڑی کے حوالے سے. تو یہ ساری عارضی چیزیں ہیں، اور ان عارضی چیزوں میں خداوند نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کو ان عارضی نظریے سے دیکھیں اور اس کے لیے فکر مندی بھی رکھیں. ہمارا خزانہ جو ہے خداوند نے آسمان پر باندھا ہے. اور اس کے لیے میں ایک آیت ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں گا، جو کہ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے. اور اس میں یوں لکھا ہوا ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا
دل لگا رہے گا. خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر ہمیں یہاں پر بتاتا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں پر تیرا دل لگا رہے گا. اور الیاصف میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم ساری چیزوں کو ابدی نظریے سے دیکھنے لگتے ہیں, اپنی زندگی کو ابدی نظریے کے مطابق گزارنے لگتے ہیں, تب ہم اپنی عارضی فکریں خداوند پر ڈال دیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کی فکر اور ان ساری چیزوں کی کا تکیہ جو ہے وہ ہم خداوند پر کرنے لگتے ہیں. اور اس کا حوالہ ہمیں متی 6 باب اور اس کی 31ویں آیت سے لے کر تو 33ویں آیت میں ملتا ہے, اور یہ حوالہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں. جی, متی کی انجیل اس کا 6 باب 31ویں آیت سے 33ویں آیت تک. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں, اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. کاشفہ, کلام مقدس دیکھیں جتنی دفعہ آپ پڑھتے ہیں آپ کے لیے کتنی تسلی کا باعث ہے. اور ان آیات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم مسیح بن جاتے ہیں یا ہم ابدی نظریے سے زندگی کو گزارنا شروع کرتے ہیں تو یہ ضروریات ہماری ختم ہو جاتی ہیں. یہ ضروریات وہی ہیں, اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ ان ضروریات کو پہلے سے جانتا ہے. اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم روحانی نظریے سے دیکھیں تو خداوند ہمارے لیے ان ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ سب چیزیں تمہیں ملتی چلی جائیں گی. اب ایک عام جو خاص سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم ابدی نظریے سے زندگی گزارنے کے رویے کو کیسے اپنائیں. یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور زندگی میں تبدیلی کو ہم کیسے دیکھیں. الیاصف, میں سمجھتی ہوں کہ ابدی نظریہ لے کر کوئی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ یہ خداوند کا کلام ہے اور خداوند کا پاک روح ہے جو اس کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی سوچ کو ابدی بنا دیتا ہے. بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ یہ خدا کا پاک کلام ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. اب جب ہم خداوند کے پاک کلام کی بات کرتے ہیں تو صرف خداوند کے کلام کو سننا کافی نہیں ہے. جیسے یعقوب 1 باب اور اس کی 22ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ صرف سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو. اور جب ہم خداوند کے پاک کلام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں, اس کی فرما برداری میں رہنا شروع کرتے ہیں, تو ہی ہم اس رویے کو جو کہ ابدی رویہ ہے اسے اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں. اور پھر آپ نے جیسے کہا کہ روح القدس کی قوت میں ہم اپنی قوت سے کاشفہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کہ مسیحی ہوتے ہوئے جب تک روح القدس کی معموری ہماری زندگی میں نہیں ہے, جب تک کہ روح القدس کی قوت ہماری زندگی میں کام نہیں کرتی, ہم اپنی زندگی اس ابدی نظریے کے مطابق نہیں گزار سکتے. ہم زندگی کو خداوند کے نظریے سے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ خدا کا روح ہماری زندگی میں کام نہ کرے اور ہم اس طرح زندگی نہ گزاریں جس طرح خداوند چاہتا ہے کہ ہم گزاریں. الیاصف, میں خداوند کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آج خداوند نے میرے نظریے کو بدلا ہے اور اسے ابدی نظریہ بنایا ہے, اور میری دعا ہے کہ ہر مسیحی اسی نظریے سے دنیا کو دیکھے. اور میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں. ابدی نظریے کو جاننے کے لیے ہمیں دنیا کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہمیں اسے خداوند کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ابدی نظریے سے مراد یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو کو خداوند کی نظر سے دیکھیں. ابدی نظریہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ہر ایک عمل سے ابدی نتیجہ عکس کریں. کاشفہ, مجھے اب یاد آیا, آپ سارا سودا تو وہ غریب عورت کو دے آئی ہیں, اور میں نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا.